اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد اول، صفحہ نمبر 271، وہ باب نمبر 170۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو کاظم کہتے ہیں، بیان کیا ہم سے عبداللہ وراق رضی اللہ عنہ نے، ان سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد ربیع بن عبد الرحمن، ان سے روایت ہے کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام صاحب فراست اور مردم شناس انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی موت کے بعد کون لوگ ان پر ٹھہر جائیں گے اور ان کی امامت کے بعد آئندہ کی امامت سے انکار کریں گے، مگر اس کے باوجود وہ غصے کو پیتے رہے اور آپ علیہ السلام جو کچھ ان کے بارے میں جانتے تھے اس کا اظہار ان لوگوں پر نہیں کیا، اسی لیے ان کا نام کاظم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 272، باب 171۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام پر وقف یعنی ٹھہرنے کو کہا گیا ہے، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن ولید رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن یحییٰ عطار، احمد بن حسین بن سعید، محمد بن جمہور، احمد بن فضل، یونس بن عبد الرحمن، ان کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو ان کے کارندوں اور منتظموں میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ کا مال کثیر جمع نہ ہو، اور یہی ان پر وقف کرنے اور ان کی موت سے انکار کرنے کا سبب بنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کارندے زیاد فندی کے پاس 70,000 دینار، علی بن ابی حمزہ کے پاس 30,000 دینار تھے، اور راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا اور حق واضح ہو گیا اور امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کی امامت کی معرفت ہو گئی تو اب بولنا شروع کیا اور ان لوگوں کو ان کی امامت کی طرف دعوت دینے لگا۔ جب زیاد فندی اور علی بن ابی حمزہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور اس کے ساتھ 10,000 دینار کی تھیلیاں بھی۔ پیغام یہ کہلایا کہ تم خاموش ہو جاؤ، مگر میں نے انکار کیا اور جواب میں کہلایا کہ ہم لوگ صادقین علیہ السلام سے روایت کرتے آئے ہیں کہ کوئی بدعت ظاہر ہو تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس سے نور ایمان طلب کر لیا جائے گا، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ امر الہی کے لیے کوشش و جدوجہد ترک کر دوں، میں تو ہر حال میں یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ میرا یہ جواب پا کر وہ دونوں میرے دشمن ہو گئے اور مجھ سے دلی عداوت رکھنے لگے۔ نمبر 2، انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ محمد بن جمہور سے انہوں نے احمد بن حماد، انہوں نے بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کے کارندوں میں سے ایک عثمان بن عیسیٰ بھی تھا جو مصر میں مقیم تھا، اس کے پاس حضرت موسیٰ بن جعفر کی کثیر رقم اور 6 عدد کنیزیں تھیں۔ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی کو بھیج کر رقم اور کنیزیں طلب کی تو اس نے جواب میں لکھا کہ آپ کے پدر بزرگوار ہرگز نہیں مرے، وہ زندہ ہیں، پھر میراث کیسی؟ آپ نے اس کا جواب میں لکھا میرے والد نے رحلت فرمائی اور ہم لوگوں نے ان کی میراث آپس میں تقسیم بھی کر لی ہے، ان کی موت کی خبریں بالکل صحیح درست ہیں۔ اس نے جواب میں لکھا کہ آپ کے والد مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو ان کے مال میں آپ علیہ السلام کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ اگر جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں تو انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا کہ ان کے مال میں سے آپ کو کچھ دوں، اور میں نے ان کی کنیزوں کو آزاد کر کے ان کا نکاح کر دیا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی بن حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مال و دولت جمع کریں، مگر ہارون رشید کے دور میں دشمنوں کی کثرت تھی، اس لیے اس کا تقسیم کرنا ممکن نہ تھا، بس چند ایسے قلیل لوگوں میں تقسیم کرتے جن میں بھروسہ ہوتا کہ وہ راز کو فاش نہ کریں گے، اس لیے اتنا مال جمع ہو گیا۔ نیز آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ ہارون رشید سے جا کر چغلخوری کرتے ہیں کہ ان کے معتقدین امانت ان کے پاس جمع کر رہے ہیں اور ان کے خلاف خروج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میرے اوپر یہ الزام نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تمام مال تقسیم کر چکے ہوتے، حالانکہ جو مال ان کے پاس جمع تھا وہ فقراء اور مساکین کی مدد کا نہیں تھا، بلکہ ان کے ماننے والوں نے بطور نذرانہ ازراہ کرم و نیک سلوک دیا تھا۔ باب 172، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی بن موسیٰ علیہ السلام کو رضا کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بیان کیا احمد بن علی بن ابراہیم رضی اللہ، انہوں نے میرے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے احمد بن ابی نصر بزنتی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد بن علی ثانی علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے مخالفین کا ایک گروہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد چونکہ ولی عہدی کے قبول کرنے پر راضی ہو گئے تھے، اس لیے مامون نے ان کو رضا کا لقب دے دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو رضا کا لقب دیا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر راضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ طاہرین کی رضا میں راضی تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کے آباء کرام میں سب لوگ اللہ کی رضا پر راضی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ان کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین کی رضا پر راضی نہ تھے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا لیکن ان سب کے درمیان صرف آپ کے والد کو ہی رضا کہہ کر پکارا کیوں جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس طرح آپ کے موافقین اور دوستدار آپ کی ولایت پر راضی تھے، اس طرح آپ کے مخالفین نے بھی ان کی ولایت تسلیم کر لی اور راضی تھے۔ یہ بات آپ کے آبا میں کسی کو حاصل نہ تھی، اس لیے ان کو رضا کہا گیا کہ ان کی ولایت پر مخالف و موافق سب ہی راضی تھے۔ باب 173 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام رضا علیہ السلام کو مامون کی ولی عہدی قبول کرنی پڑی۔ بیان کیا ہم سے حسین بن ابراہیم بن ناتانہ، علی بن ابراہیم انہوں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے ابو سلط ہروی، انہوں کا بیان ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ علیہ السلام کے علم و فضل و زہد و ورع و تقوی اور عبادت کی معرفت ہو گئی، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ ہی مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو صرف اللہ کی عبودیت پر فخر ہے اور امید کرتا ہوں کہ ترک دنیا کے ذریعے دنیا کی شر سے محفوظ رہوں، محرمات سے اجتناب کے ساتھ کسب معاش کروں اور دنیا میں لوگوں سے تواضع و انکساری سے پیش آؤں تاکہ اللہ کے نزدیک مجھے رفعت و بلندی نصیب ہو۔ مامون نے کہا میرا ارادہ ہے کہ خلافت سے خود کو الگ کر کے آپ کو خلافت سپرد کر دوں اور میں خود آپ کی بیعت کروں۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا سنو، اگر یہ خلافت تمہاری ہے اور اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس خلعت کو اتار دو جو اللہ نے تمہیں پہنایا، اور اگر یہ خلافت تمہاری نہیں ہے تو جو چیز تمہاری نہیں ہے تو تمہیں کیا حق کہ کسی غیر کو عطا کرو؟ مامون نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی خوشی سے تا ابد ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مامون بہت دنوں تک کوشش کرتا رہا کہ امام رضا علیہ السلام خلافت قبول کر لیں، مگر جب بھی اسے مایوسی ہوئی تو کہا اچھا اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کی بیعت کروں تو میری ولی عہدی ہی قبول کر لیجئے تاکہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو جائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے پدر بزرگوار نے مجھے بتا دیا ہے روایت کرتے ہوئے اپنے آباء و کرام سے، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تم سے پہلے ہی زہر سے شہید ہو کر دنیا سے مظلوم چلا جاؤں گا، پھر ولی عہدی کا کیا سوال، اور مجھ پر آسمان اور زمین کے فرشتے گریا کریں گے، عالم مسافرت میں میری موت ہوگی اور میں ہارون رشید کے پہلو میں دفن کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر مامون رونے لگا، پھر بولا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں کسی کی مجال جو آپ کو قتل کرے یا آپ سے بے ادبی سے پیش آئے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ بتا دوں کہ مجھے قتل کون کرے گا؟ مامون نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ سے سبق دوش رہ کر اور خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زاہد اور تارک دنیا سمجھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جب سے میں خلق کیا گیا ہوں اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے زاہد و تارک و دنیا بنا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ مامون نے کہا اچھا بتائیے میرا کیا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے دنیا کو ترک نہیں کیا بلکہ دنیا نے ان کو ترک کر دیا تھا۔ اب دیکھو انہوں نے خلافت کے لالچ میں ولی عہدی کیسے قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر مامون کو غصہ آیا، اس نے کہا آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوں، آپ کو میری فطرت و طاقت کا بالکل خوف نہیں ہے۔ اچھا اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ میری ولی عہدی قبول کر لیں تو خیر، ورنہ میں آپ سے بالجبر قبول کرانے کی کوشش کروں گا، اگر اس پر بھی قبول نہ کیا تو آپ کی گردن مار دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے، اگر بات یہاں تک پہنچتی ہے جو تیرے دل میں آئی ہے کہ میں اسے قبول کر لوں گا، مگر اس شرط پر کہ نہ میں کسی کو ولی مقرر کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی رسم کو اور نہ کسی سنت کو توڑوں گا، اور امر حکومت میں میری حیثیت ایک دور سے مشورہ دینے والی کی سی ہوگی۔ مامون اس پر راضی ہو گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا، حالانکہ یہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کو ناپسند تھی۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن نصیر، ان سے حسن بن موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے آپ کیسے اس طرف پھر گئے جدھر مامون آپ کو پھیرنا چاہتا تھا اور وہ آپ پر تعریف کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے شخص یہ بتا نبی افضل ہوتا ہے یا وسیع؟ اس نے کہا نبی افضل ہے۔ پھر کہا یہ بتاؤ کون افضل ہوتا ہے، مسلم یا مشرک؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سن لے، عزیز بادشاہ مصر مشرک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور مامون مسلم ہے اور میں وصی ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کی تھی کہ مجھے اپنا ولی عہد بنا لے، یہ کہہ کے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو مجھے ملک کے سارے خزانوں پر مقرر کر دے، میں جانتا ہوں کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یہاں میں نے درخواست نہیں کی تھی بلکہ مامون نے زبردستی مجھے اپنا ولی عہد بنایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اس کی حفاظت کروں گا، میں ہر زبان کا عالم ہوں۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے احمد بن زیاد حمدانی رحمہ اللہ، علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد انہوں نے ریان بن سلت، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تمہیں گویاں کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زہد اور ترک دنیا کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ولی عہدی قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس ولی عہدی سے مجھے کتنی نفرت ہے، مگر جب مجھ سے کہا گیا کہ میں دونوں میں سے تمہیں ایک چیز قبول کرنی پڑے گی، یا ولی عہدی قبول کر لو یا قتل ہو جاؤ، تو قبول کرو، میں نے قتل ہونے پر ولی عہدی قبول کرنے کو ترجیح دی اور ان لوگوں پر افسوس کیا۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور رسول تھے، مگر انہیں ضرورت نے مجبور کیا کہ وہ بادشاہ مصر کے خزانوں کے والی بن جائیں، تو کہا اجلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور میں نے ولی عہد قبول کرنے پر اس لیے مجبور ہوا کہ مجھ پر جبر و اکراه کیا گیا، مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور بات ہلاکت تک پہنچ گئی۔ میں نے ولی عہدی اس شرط پر قبول کی کہ میں امور حکومت میں کوئی دخل نہیں دوں گا، بالکل الگ تھلگ رہوں گا، اس کی شکایت تو میں اللہ سے کروں گا اور وہی مددگار ہے۔ باب 174۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر سے کیوں شہید کیا تھا؟ بیان کیا ہم سے ابو طیب حسین بن احمد بن محمد لولوی نے، ان سے علی بن محمد بن ماجلویہ، احمد بن محمد بن خالد برقی، ماردہ کے بھائی اور معتصم کے ماموں ریان بن شبیب نے، کہ جب مامون رشید نے ارادہ کیا کہ لوگوں سے اپنے لیے امیر المومنین ہونے کی اور حضرت ابو الحسن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ولی عہد ہونے کی اور فضل بن سہل کے وزیر ہونے کی بیعت لے، تو حکم دیا کہ 3 کرسیاں رکھی جائیں۔ جب یہ کرسیاں رکھی گئیں تو یہ تینوں اس پر بیٹھے، تو حکم دیا کہ لوگ آ کر بیعت کریں۔ لوگ آ کر بیعت کرنے لگے اور بیعت میں اپنا ہاتھ انگوٹھے کے اوپرے حصے سے چنگلیا کے اوپرے حصے کو مس کر کے ہٹا لیتے، یہاں تک کہ انصار میں سے بالکل آخری شخص بیعت کے لیے آیا تو اس نے چنگلیا کے اوپری حصے سے انگوٹھے کے اوپری حصے کے ہاتھ کو مس کیا اور کھینچ لیا۔ اس پر ابو الحسن مسکرائے اور کہا، اب تک جس نے بھی بیعت کی اس نے بیعت کو توڑنے والی بیعت کی، سوائے اس شخص کے کہ اس نے بیعت کو جوڑنے والی بیعت کی۔ مامون نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بیعت جو چنگلیا کے اوپر سے انگوٹھے کے اوپر سے ہوتی ہے وہ بیعت جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو انگوٹھے کے اوپر سے چنگلی کے اوپر کی طرف ہوتی ہے وہ بیعت توڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سن کر لوگوں میں ایک اضطراب کی لہر پیدا ہو گئی۔ مامون نے کہا، جس طرح ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں اس طرح لوگ پھر سے بیعت کریں۔ چنانچہ لوگوں نے اس طرح بیعت کی، مگر آپس میں کہنے لگے، بھلا امانت و امارت کا مستحق وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو بیعت لینی بھی نہیں آتی؟ اس سے زیادہ بیعت کا حقدار تو وہ ہے جس کو یہ علم ہے کہ بیعت کیوں کر لی جاتی ہے۔ اس بات نے مامون کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ انہیں زہر سے شہید کر دے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مہدب علی اور علی بن عبداللہ وراق، احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی، علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد انہوں نے محمد بن سنان، ان کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ اپنے مولا و آقا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خراسان میں موجود تھا، اور مامون کا یہ دستور تھا کہ یوم دوشنبہ اور یوم پنج شنبہ کو جب بھی دربار عام کرتا تو امام رضا علیہ السلام کو اپنے داہنے پہلو کی طرف بٹھاتا۔ چونکہ ایک دن دربار لگا تھا، مامون کے سامنے ایک صوفی کا مقدمہ پیش ہوا جو اس نے چوری کی تھی۔ مامون نے کہا، اس صوفی کو حاضر دربار کیا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو اور مامون نے اس کی پیشانی پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، تو کہا کہ چھی کتنی بری بات ہے، تمہارا ہی حلیہ یہ سجدے کا نشان اور تمہاری طرف سے ایسے فعل کبھی کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، حالانکہ ظاہری آثار و قرائن جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم چور ہوگے۔ صوفی نے کہا، یہ فعل مجھ سے بحالت مجبوری و اضطراری سرزد ہوا ہے، اختیاری نہیں۔ جب خمس اور مال غنیمت میں میرا حق نہیں دیا جاتا تو بتاؤ میں کیا کروں؟ مامون نے کہا، مال خمس اور مال غنیمت میں تیرا کیسا حق؟
صوفی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مال خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ وَاعْلَمُوا إِنَّا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی المجمعان۔ یہ جان لو کہ جو نفع تم کو کسی شے سے حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے، اگر تم خدا پر، اس کی غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن بدر میں نازل کی تھی، جس میں دونوں جماعتیں باہم گت گئی تھیں۔ سورہ انفال آیت 41۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال فے کو بھی 6 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فعل اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ والرسول والذی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل کے لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بغیر لڑے دلوایا ہے وہ خاص خدا اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تم میں سے جو لوگ دولت مند ہیں انہی کے پاس پھر یہ دولت نہ پہنچ جائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ حالانکہ میں ایک مرد مسافر اور ایک پردیسی ہوں، وطن سے جدا ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں اور میں حافظان قرآن میں سے ہوں۔ مامون نے کہا اچھا تو تمہاری ان بے بنیاد باتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے اور جو حکم دیا ہے اس حکم کو معطل کر دوں اور حد جاری نہ کروں؟ صوفی نے کہا پہلے تم اپنے پر حد جاری کرا لو اور پاک ہو جاؤ، پھر دوسرے پر حد جاری کر کے اسے پاک کرنا۔ یہ سن کر مامون حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور بولا سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی چوری کی ہے اور اس نے بھی چوری کی ہے۔ یہ سن کر مامون کو بے حد غصہ آیا، تیش میں آ کر صوفی سے بولا خدا کی قسم میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا۔ صوفی نے کہا ارے تم میرے ہاتھ کاٹو گے تو تم میرے غلام ہو۔ مامون نے کہا ارے تجھ پر لعنت، میں تیرا غلام کیسے ہو گیا؟ صوفی نے کہا اس طرح کہ تیری ماں مسلمانوں کے مال سے خریدی گئی تھی، اس لیے تم مشرق و مغرب میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے غلام ہو، جب تک وہ یہ تم کو آزاد نہیں کر دیتے میں تم کو ہرگز آزاد نہیں کیا، اور میں نے تو تم کو ہرگز آزاد نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد تم مال خمس بھی نکل گئے، نہ آل رسول کو ان کا حق دیا، نہ مجھ جیسوں کو ان کا حق دیا۔ دوسری بات یہ کہ نجس چیز کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی، کسی نجس شے کو طاہر شے ہی پاک کر سکتی ہے، لہٰذا جس کے ذمے خود حد ہو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر حد جاری نہ کرائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے کہ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو خود بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر پڑھا کرتے ہو، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ سورہ بقرہ آیت 44۔ صوفی کی باتیں سن کر مامون حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ اور کہا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دو کہ حق تک پہنچانے والی دلیل خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 150۔ اور یہی وہ دلیل ہے کہ ایک جاہل اپنی جہالت کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے جس طرح ایک عالم اپنے علم کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں حجت اور دلیل پر ہی قائم ہے، اور اس شخص نے قرآن سے دلیل و حجت پیش کی ہے۔ یہ جواب سن کر مامون نے حکم دیا کہ اچھا اس صوفی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد مامون نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور اب وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی فکر میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا اور فضل بن سہل کو اور شیعوں کو کافی تعداد کو قتل کرا دیا۔ باب 175۔ وہ سبب جس کی بنا پر امام محمد تقی علیہ السلام کو تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کو نقی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کتاب محفل اخبار میں جس باب کے اندر مصنف نے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کے اسماء گرامی کے معنی تحریر کیے ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ حضرت محمد بن علی ثانی علیہ السلام کا لقب تقی اس لیے ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مامون کے شر سے اس وقت بچایا جب وہ نشے کے عالم میں رات کے وقت آپ کے پاس پہنچا اور آپ پر تلوار سے پے در پہ وار کرنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بچا لیا اور علی بن محمد علیہ السلام کو ان کی نفاست و پاکیزگی اور صاف باطن کی وجہ سے نقی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ باب 176۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکرین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
میں نے اپنے مشائخ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سلمان رائے کے اندر وہ محلہ جس کے اندر امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سکونت پذیر تھے، اس کا نام عسکر تھا، اس لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو عسکری کہتے ہیں۔ باب 177 وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو تمام حالات میں غالب نہیں بنایا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں علی بن عیسیٰ قصری بھی تھے کہ اس مجمع سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے شیخ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ اس نے کہا بتائیں، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اللہ کے دوست اور ولی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، ان کے قاتل اللہ تعالیٰ کے دشمن تھا؟ کہا۔ اس نے کہا یہ کیا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو اپنے دوست پر مسلط کر دے؟ یہ سن کر شیخ ابو القاسم قدس اللہ روح نے کہا اچھا، جو کچھ میں کہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے آ کر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا اور ورنہ بالمشافہ لوگوں سے دو بدو کلام کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف انہی کی جنس اور انہی کی صنف اور انہی کے مثل بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر وہ رسول ان کی ہی صنف اور شکل و صورت کا نہ ہوتا تو لوگ اس سے بھاگتے، قریب نہ آتے، نہ اس کی بات سنتے، مگر جب یہ رسول انہی کی جنس و صنف و شکل و صورت کے آئے اور انہی کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں گھومنے پھرنے لگے تو لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک تم کو معجزہ نہیں دکھاؤ اور جسے اور کوئی مخلوق نہ کر کے دکھا سکے۔ چنانچہ ان رسولوں میں سے کسی نے بہت دنوں تک ڈرانے دھمکانے کے بعد طوفان کو بطور اعجاز پیش کیا جس سے تمام سرکش و نافرمان لوگ غرق ہو گئے، کسی کو آگ میں ڈال دیا اور آگ اس پر برد و سلام بن گئی، کسی نے سخت چٹان سے ناکا نکالا اور اس کے تھنوں سے دور جاری کیا، کسی نے دریا کو شگافتہ کیا اور ایک پتھر سے کئی چشمے جاری کیے، نیز خشک لکڑی کے عصا سے اژدہا بنایا اور جو جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل گیا، کسی نے اللہ کے حکم سے مجذوموں اور مبروسوں کو اچھا کیا بلکہ مردوں تک کو زندہ کر کے دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ تم لوگ اس وقت کیا کھا کر آئے ہو، اپنے گھروں میں کہاں پر کیا چیز چھپائے ہوئے ہو، کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا اور اونٹ اور بھیڑ کے اندر قوت نطق پیدا کی اور ان سے گفتگو کی۔ الغرض ان رسولوں نے ایسے سے کام اور ایسے سے معجزے کر کے دکھائے کہ ان کی قوم اور امت ایسا کرنے سے عاجز رہی، مگر باوجود ان تمام معجزات کے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ وہ ان انبیاء کو بعض حالات میں غالب رکھے اور بعض حالات میں مغلوب، بعض حالات میں قاہر اور بعض میں مقہور۔ ایسا نہ کرتا تو یہ ہر حال میں غالب اور ہر حال میں قاہر ہی رہتے، انہیں مصائب میں مبتلا نہ کرتا، انہیں آزمائش میں نہ ڈالتا، تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی کو اللہ سمجھنے لگتے۔ پھر ان آزمائشوں میں پورا اتر کر ان کو جو فضل و شرف حاصل ہوا ہے اس سے لوگ واقف نہ ہوتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں ان لوگوں کا حال بھی وہی رکھا جو عام لوگوں کا حال ہے، تاکہ یہ لوگ مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کریں اور عافیت حاصل کریں اور دشمنوں پر غالب آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں تواضع اور انکساری سے کام لیں، اپنی بڑائی نہ دکھائیں، لوگوں پر جبر و استبداد سے کام نہ لیں، تاکہ بندے یہ سمجھیں ان رسولوں کا بھی کوئی اللہ ہے جو ان کا خالق ہے، ان کا مدبر ہے، اس لیے یہ سب لوگ اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان کے رسولوں کی اطاعت کریں، اور جو ان رسولوں کے متعلق حد سے تجاوز کرے ان کو رب سمجھنے لگے یا ان سے دشمنی رکھے یا ان کی مخالفت کرے یا ان کی بات نہ مانے اور جو کچھ یہ انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئیں ان سے انکار کرے تو اس پر اللہ کی حجت ثابت اور قائم ہو جائے گی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک اور گمراہ ہو وہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک اور گمراہ ہو، اور جو شخص زندہ رہے اور ہدایت پائے وہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے اور ہدایت پائے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 42۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دوسرے دن شیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے دل میں کہتا تھا دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کل کہا تھا اپنے دل سے کہا تھا تو خود انہوں نے ہی کلام کی ابتدا کی اور کہا اے محمد بن ابراہیم، اگر آسمان سے کوئی پرندہ مجھے اچک لے جائے اور وہاں سے نیچے گرا دے تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ اس بات سے کہ کہیں دین خدا میں اپنی رائے اور اپنی طرف سے کچھ کہوں، بلکہ اصل سے ہے اور حضرت حجت صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ کی طرف سے سنا ہے۔ باب 178 بنی امیہ اور بنی ہاشم میں عداوت کا سبب۔
اس باب کے صفحات خالی اور سادہ ہیں، غالباً نقل کرنے والا اسے چھوڑ دیا، مگر سید جزائری نے انوار النوعانیہ میں کلینی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے مابین اصلی اور فرعی دونوں قسم کی عداوتیں تھیں۔ اصلی عداوت اس طرح کہ حضرت عبد المناف کے یہاں پہ 2 لڑکے ہاشم اور بنی امیہ جڑواں پیدا ہوئے، دونوں کی پشت ایک دوسرے سے چسپاں تھی جسے تلوار سے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ تلوار چلتی رہی، چنانچہ حرب بن امیہ اور عبد المطلب بن ہاشم کے درمیان، سفیان بن حرب اور ابو طالب کے درمیان، اور معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت علی بن ابی طالب کے درمیان، اور یزید بن معاویہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ باب 179 غیبت امام علیہ السلام کا سبب بیان کیا۔ ہم سے محمد بن علی ماجلیہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد احمد بن عبداللہ برقی سے، انہوں نے محمد بن ابن عمیر آبان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس فرزند کے لیے غیبت لازمی ہے، تو دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کو قتل کا خوف ہوگا۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے احمد بن محمد یحییٰ عطار، انہوں نے اپنے والد محمد بن احمد بن یحییٰ، انہوں نے احمد بن حسین بن عمر، محمد بن عبداللہ مروان انباری، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دہن مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو کسی قوم کے جوار میں رہنا پسند نہیں کرتا تو ہم لوگوں کو ان کے سامنے سے ہٹا لیتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر، احمد بن حلال، عبد الرحمن بن ابی نجران، فضالہ بن ایوب، انہوں نے صدیر، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ امام قائم علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ سنت ہوگی۔ میں نے عرض کیا شاید آپ علیہ السلام ان کی خبر یا ان کی غیبت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مگر اس امت میں سے کچھ خوک اور خنزیر سے مشابہ لوگ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ برادران یوسف علیہ السلام اسباط اور اولاد انبیاء میں سے تھے جنہوں نے ان کی تجارت کی، انہیں فروخت کیا، حالانکہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کے بھائی تھے۔ ان سے گفتگو کر کے بھی انہیں نہیں پہچانا جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ پھر یہ امت ملعونہ اس غیبت سے کیوں انکار کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اپنے حجت کو پردے میں رکھنے کا ارادہ کر لے، اور یوسف علیہ السلام تو خدا کے نزدیک ملک مصر سے زیادہ محبوب تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد کے درمیان صرف 18 دن کی راہ تھی۔ اگر اللہ چاہتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں تو ان کو بتانے پر قادر تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی تو انہوں نے اپنے گھر سے مصر کا راستہ صرف 9 دن میں طے کر لیا۔ پھر یہ امت کیوں نہیں تسلیم کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو سلوک کیا وہ اپنی اس حجت کے ساتھ بھی کرے گا، اور یہ ہو کہ وہ ان بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، مگر لوگ ان کو نہ پہچانتے ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہ دے دے کہ خود کو پہچانو۔ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ جب تم جاہل ہو رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ لوگ چونک پڑے اور کہا ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89-90۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کی بہت سی روایت کتاب الغیبہ میں پیش کر دی ہیں۔ نمبر 4 میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، حسن بن عیسیٰ بن محمد بن علی بن جعفر، انہوں نے اپنے جد محمد بن علی بن جعفر، انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب 7ویں کی اولاد میں سے 5واں مفقود الخبر ہو جائے یعنی غیبت اختیار کرے تو خدا کے لیے تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا، تم میں سے کوئی اپنے دین سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ اے فرزند، اسی صاحب امر کے لیے غیبت ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس سے پلٹ جائیں گے جو یہ کہا کرتے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس نے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے، اور تمہارے آبا و اجداد کے علم میں کوئی اور دین ہوتا تو اس سے زیادہ صحیح اور بہتر ہوتا، تو وہ اسی کی پیروی کرتے۔ میں نے عرض کیا مولا و آقا یہ تو بتائیں کہ 7ویں کی اولاد میں 5واں کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند، تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، یہ
اس میں نہیں سما سکتی، تمہاری سمجھ اتنی تنگ ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم لوگ زندہ رہے تو ضرور اس کو پا جاؤ گے۔ نمبر 5، میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے محمد بن احمد علوی، ابو ہاشم جعفری، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن عسکری علیہ السلام یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن میرا جانشین ہوگا، اس کے بعد اس کا جانشین آئے گا تو تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے عرض کیا، میں آپ پہ قربان، کیوں، کیا بات ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ پردہ غیبت میں رہے گا تو اس کو تم لوگ دیکھ نہیں سکو گے، نہ اس کا نام لینا تم لوگوں کے لیے جائز و حلال ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ فرمایا تم لوگ یہ کہنا، الحجت من آل محمد صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ۔ نمبر 6، بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا، بیان کیا ہم سے احمد بن محمد حمدانی نے، انہوں نے علی بن حسن بن علی بن فضال، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دوسرے فرزند کے عہد میں شیعہ چراگاہ تلاش کرتے پھرتے ہیں اور انہیں چراگاہ نہیں ملتی۔ عرض کیا، فرزند رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تلوار لے کر اٹھیں گے تو ان کی گردن پر کسی حکومت کا جواز نہ رہے۔ نمبر 7، بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جعفر بن مسعود، حیدر بن محمد سمرقندی، محمد بن مسعود، جبریل بن احمد، موسیٰ بن جعفر بغدادی، حسن بن محمد سیرفی، حنان بن صدیر، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا، ہم لوگوں میں سے جو امام قائم ہوگا اس کے لیے غیبت ہے، اور یہ غیبت بہت طویل ہوگی۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی طے کر لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کہ جو غیبت کا دستور جاری تھا وہی دستور ان میں بھی جاری کرے گا، اور اے صدیر یہ ابدی اور لازمی ہے۔ تمام انبیاء نے جس مدت کے لیے غیبت اختیار کی، ان کی مجموعی مدت تک یہ غیبت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ، ضرور تم ایک سے دوسری حالت پر سوار ہوگے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 19۔ نمبر 8، بیان کیا ہم سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشاپوری عطاء الرحمہ رحم اللہ، علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری، حمدان بن سلیمان نیشاپوری، احمد بن عبداللہ بن جعفر مدائنی، عبداللہ بن فضل ہاشمی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ صاحب الامر کے لیے غیبت الابد اور ضروری ہے، جس میں ہر باطل پرست کو شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، یہ کیوں؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کی بتانے کی ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مگر اس غیبت میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس غیبت میں بھی وہی حکمت ہے جو باقی انبیاء کی غیبت میں تھی۔ ان انبیاء کی غیبت کی حکمت ان کے ظہور کے بعد منکشف ہوئی، جیسے کہ حضرت خضر کا کشتی میں سوراخ کرنا، ایک بچے کو قتل کرنا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا، ان سب کی حکمت حضرت موسیٰ پر اس وقت منکشف کی گئی جب ان دونوں میں جدائی ہونے لگی۔ اے فرزند، یہ اللہ کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ جب لوگوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اس کا بھی یقین کر لیا کہ اس کے تمام افعال سراسر حکمت ہیں، اگرچہ اس کی وجہ ہم لوگوں پر منکشف نہیں ہوئی۔ بیان کیا ہم سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشاپوری عطا رحمہ اللہ، علی بن محمد قتیبہ، حمدان بن سلیمان، محمد بن حسین، ابن محبوب، علی بن ریاب زرارہ، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ امام قائم علیہ السلام کے لیے ظہور سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ ڈریں گے اس سے کہ، اور یہ کہہ کے آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل سے۔ مصنف کتاب ھذا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے کی روایات اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں اثبات غیبت و کشف حیرہ میں جمع کر دی ہیں۔ باب 180، اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں پہ عذاب نہ نازل کرنے کا سبب۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے احمد بن ہارون الفامی رضی اللہ، ان سے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری، بیان کیا ان سے والد نے، ان کے ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ،
انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو انہوں نے اپنے والد گرامی اپنے آبا طاہرین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آبادی کو دیکھتا ہے کہ اس کے باشندے حد سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں مگر ان میں 3 نفر مومنین ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہتا ہے اے معصیت کاروں، اگر تم میں یہ مومنین نہ ہوتے جو میرے جلال سے ڈرتے ہیں، میری زمین کو اپنی نمازوں اور مسجدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، میرے خوف سے وقت سحر تک استغفار کرتے ہیں، تو میں کوئی پرواہ نہ کرتا اور تم لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا۔ باب 181 گرمی اور سردی کا سبب بیان کیا مجھ سے ابو حیثم عبداللہ بن محمد بن علی بن یزید سائر، سعید بن منصور، سفیان زہری، سعید بن مسیب، ابی ہریرہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید پڑے تو اسے ٹھنڈا کرو نماز سے، اس لیے کہ یہ گرمی جہنم کی ایک لپک ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اس لیے کہ اس کو صرف 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ تم لوگ جو یہ گرمی محسوس کرتے ہو یہ اس کی سانس کی ایک لپک ہے، اور یہ جو سردی تم لوگ محسوس کرتے ہو اس کی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ نماز سے ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے میں جلدی کرو، اور یہ بریز سے ماخوذ ہے۔ اس کی تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تم اپنی جہنم پہ کھڑے ہو، وہ تمہارے پیچھے روشن ہے تو اسے اپنی نماز سے بجھاؤ۔ یہاں جلد اول کا اختتام ہے، اگلے آڈیو میں جلد دوم سے شروع ہوگا۔